کیا آپ نے کبھی اپنے بینک اکاؤنٹ بیلنس کو دیکھا ہو اور یہ سوچا ہو کہ یہ کیا ہوا، میری محنت کی کمائی کدھر چلی گئی؟ یا کبھی آپ ایسی صورتحال سے دوچار ہوئے ہوں جب آپ کے پاس پیسے بالکل ختم ہو گئے ہوں؟ اس ویڈیو میں آپ کو غریب رکھنے والی 5 عادات کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ ان غلطیوں سے بچ سکیں اور اپنی زندگی میں مالی کامیابی حاصل کر سکیں۔ عادت نمبر 1، کریڈٹ کارڈ کا حد سے زیادہ استعمال ہمیں غریب رکھنے کی وجہ بن سکتا ہے۔ ہم اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں، مگر کریڈٹ کارڈ مالی زندگی کی ایک حقیقت ہے اور یہ خرچ کو آسان بناتے ہیں اور ہمیں ایسی چیزیں خریدنے کا موقع فراہم کرتے ہیں جو دوسری صورت میں ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم ایک ایسی معیشت میں رہتے ہیں جو کریڈٹ کارڈ پر پروان چڑھتی ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی اشتہارات سے بھری پڑی ہے۔ کریڈٹ کارڈ کا ہونا ایک بڑی چیز ہے، یہ ہنگامی حالات میں بہت کام آتے ہیں، لیکن آپ کو یہ غلط فہمی بھی دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اصل سے زیادہ رقم موجود ہے، جس کی نتیجے میں آپ زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ خریداری کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ اپنے پاس نقد رقم رکھیں، کہ جب آپ کے پاس نقد رقم ہوگی تو آپ زیادہ خرچ نہیں کریں گے۔ قدرتی طور پر انسان ایک خود غرض مخلوق ہے، جب اپنے جیب سے پیسے دینے کی بات آتی ہے تو یہ کم ہی استعمال کرتا ہے۔ نقد رقم کے ساتھ ہم اپنے پیسوں کا محتاط اور سمجھداری کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ سیکنڈ ہیبٹ، اسپونٹینیس شاپنگ۔ ہم سب یہی کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی ویکلی یا منتھلی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہم شاپنگ کرتے ہوئے خرید لیتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر مقامی سپر مارکیٹ میں گروسری اور فوڈ سیکشن میں اپنی کچھ ایسی چیزیں اپنی شاپنگ لسٹ میں ایڈ کر لینا جو کہ پہلے سے آپ کی شاپنگ لسٹ میں موجود نہ ہوں، کیونکہ وہ چیز آپ کو دیکھنے میں اچھی لگی تو آپ نے خرید لی۔ اور بہت سے لوگ اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوتے رہتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر خریداری خوراک، گروسری، کپڑے اور گھر کے دیگر چیزوں کی ہوتی ہے، جن کو خریدنے کے بعد اکثر خریدار پچھتاتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں اگر نظر ڈالیں تو بہت سی چیزیں ہمیں ایسی ملیں گی جو ہم نارمل صورتحال میں استعمال بھی نہیں کرتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم زبردستی خرید تو لیتے ہیں لیکن ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ شاپنگ کرتے ہوئے جب بھی ہمیں کوئی بڑی چیز نظر آتی ہے تو ہماری آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور ہمارا ذہن یہ چیختا ہے کہ اس چیز کو حاصل کرو یہاں تک کہ دیر نہ ہو جائے یا یہ پروڈکٹ ختم ہو جائے۔ تو خریداری کرتے وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ خریداری کی فہرست اپنے ساتھ لازمی طور پر رکھیں اور اسے قانون کے طور پر لیں، جیسے کہ آپ کو اس قانون کو نہیں توڑنا۔ اپنے پاس نقد رقم رکھیں، کریڈٹ کارڈ ہرگز نہ رکھیں۔ ہیبٹ نمبر 3، ناٹ بجٹنگ۔ انسان اس چیز میں بدنام ہے۔ ہر سال اسکول، کاروبار، حکومتیں، کھیلوں کی ٹیمیں اور بہت سی دوسری تنظیمیں سالانہ اخراجات کے منصوبے اور اہداف طے کرتی ہیں۔ یہ صرف انسان اپنے لیے نہیں کرتے۔ بجٹ سازی لاگت میں کمی اور اہداف اور حدود کو طے کر کے اپنے مالیاتی کنٹرول میں رکھنے کا ایک طاقتور اور مؤثر طریقہ ہے۔ اگر آپ واضح طور پر پیسوں کے ان اور آؤٹ کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ اپنے پیسے کا انتظام اور سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں بہت بہتر سمجھ حاصل کر سکتے ہیں۔ بجٹ آپ کو اپنے اخراجات کو ترجیح دینے اور اپنے پیسے کو ان چیزوں پر مرکوز کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ بجٹ مرتب کرنا، مالی طور پر خود کا آڈٹ کرنا، یہ واضح کر دے گا کہ مہینوں کے آخر میں آپ کے پاس کتنی رقم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ عادت آپ کی ان ایریاز میں توجہ مرکوز کرائے گی جہاں آپ زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ وہ چیز ہے جس میں اکثر لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اکثر زیادہ خرچ کرتے ہیں اور قرضے میں ڈوب جاتے ہیں۔ ہیبٹ نمبر 4، ناٹ انویسٹنگ۔ دولت اور خوشحالی کی طرف جانے والا رستہ جس پر ہم سب کو یقین کروایا جاتا ہے وہ ایک آسان زندگی گزارنا، جتنا ہو سکے بچت کرنا اور ریٹائرمنٹ میں ہونے والی بچت سے گزارا کرنا ہے۔ پیسہ بچانا ایک بہت اچھا کام ہے اور دولت اکٹھا کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ بدقسمتی سے اکثر لوگوں کی سوچ صرف یہاں تک جاتی ہے۔ آپ اکیلے کبھی بھی بچت کر کے امیر نہیں بن سکتے۔ آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے پیسے کو ان چیزوں پر لگائیں جن سے آپ ارن کر سکیں، جیسے کہ اسٹاک، پراپرٹیز، بونڈز یا اس طرح کے سائیڈ بزنسز وغیرہ، اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پیسے بنا سکیں گے۔ ہیبٹ نمبر 5، ناٹ ٹریکنگ یور ایکسپینسز۔
اپنے اخراجات پر نظر رکھنا اور یہ جاننا کہ آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے ایک بہت بڑا فائنینشیل آئی اوپنر ہے جو کہ واضح طور پر آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ تصور کریں یہ جانتے ہوئے کہ آپ کی کمائی گئی ایک ایک پائی کہاں گئی ہے، آپ کو یہ ٹریک کرنے میں مدد دے سکتا ہے کہ میں کس ایریا میں زیادہ خرچ کر رہا ہوں اور کس ایریا میں کم۔ میں نے بھی کبھی بھی اپنے اخراجات کا حساب نہیں رکھا تھا کیونکہ یہ ایک مشکل اور تھکا دینے والا لگتا ہے، لیکن کچھ واقعات کی وجہ سے یہ احساس ہوا کہ یہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے میں ہر روز اپنے اخراجات کا حساب رکھنے لگا، جس سے یہ پتہ چلنے لگا کہ کن چھوٹی چھوٹی چیزوں پر میں پیسے خرچ کر سکتا ہوں جن سے میں پیسے بچا سکتا تھا۔ تو اس لیے آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اس عادت کو اپنائیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں